تمہارے. جی میرا سوال ہے، ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پر بنا تھا جی لیکن آج ہمارے حکمران اسلام کے تقریباً مخالف بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے علماء کا کوئی کردار نظر نہیں آتا اور وہ خاموش نظر آتے ہیں. میرے عزیز نے جو سوال اٹھایا نا، یہ کوئی نیا نہیں. علماء اگر بیٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں نا آواز، تو امت اس نوبت تک نہ پہنچ. یہ کوئی آج کا مرض نہیں، پرانا. یہ دونوں گروہ آپس میں مل گئے، حکمران اور ملا. ناراضگی کی بات نہیں، تاریخ گواہ ہے. اور اسی کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ہر افسد الدین الا الملوک و احبار الصوم رہبان، کہ دین کس نے برباد کیا؟ برے حاکموں نے، برے مولویوں نے اور جھوٹے صوفیوں نے. ایک مذہبی پیشوا بن گئے، ایک ان کی آپس میں بڑی گٹھ جوڑ ہو گئی نا، یہ اتحاد ہو گیا کہ ہم تمہارے لیے دعائیں برکت کی کریں گے، تم ہمارے درباروں کو یہ نذرانے وغیرہ چڑھاتے رہو اور مولوی حضرات کی خدمت کرتے رہو. حکیم سعید صاحب مرحوم ہو گئے، وہ کچھ دیر کے لیے سندھ کے گورنر بنے تھے. ان کا بیان تھا کہ میں نے جب فائلیں دیکھیں تو توبہ توبہ، میں نے تو لعنت بھیجی کہ یہ علماء ہے نامراد. اتنا خفیہ فنڈز انہیں ملتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے آپس میں بھڑکانے کا، کہ میرے اندر ان کے لیے کوئی محبت نہیں کہ دین کے نام پر بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں، امت کو مروا رہے ہیں. تو آپ ان کا سراغ لگائیں گے نا، بہت سے ان میں سے بھی ایسے ہی نامراد نکلیں گے. کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی پیش نہیں جاتی. یہ بہت دیر سے جب ملوکیت آئی چینی مولوی حضرات نے ساتھ دیا تھا. انہوں نے فتوے دے دیے کہ حاکم ظالم بھی ہو، جب تک وہ کلمہ نہیں چھوڑتا، شراب پیے، زنا کرے، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، کلمہ پڑھتا رہے، اس کے خلاف تم کوئی کوشش نہیں کر سکتے. یہ باقاعدہ مسئلہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ جو اٹھے گا وہ جہنمی ہو جائے گا. حکمران کلمہ پڑھ رہا، اس لیے جو کچھ بھی اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، ریوولٹ نہیں کر سکتے. اس نے امت کو بیٹا بغیرت کر دیا. اس لیے ایسے خیال کے لوگ کہتے ہیں، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین اٹھے ابن زبر، وہ کہتے ہیں جھوٹے تھے، انہوں نے غلط قدم اٹھایا، حکمران کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. اس لیے صدیوں پرانا غلط فتویٰ ہے نظریہ ضرورت کے تحت، جس نے ہمارا بیڑا کر دیا. اٹھیں کیا؟ وہ کہتے ہیں حکمران کے خلاف بولیں تو اسی ہو جاتے ہیں. وہ ذل اللہ ہے، اللہ کا سایہ. حدیثیں بھی بڑھا لی کہ حضور نے فرمایا سلطان ذل اللہ. ایسی جعلی حدیثیں کہ ہمیں سلا دیا بیٹا. اس لیے یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا، حکمرانوں کا اور ان ملا حضرات. ہمارے رائمنڈ کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اگر یہ علماء صرف جو ملک میں کیبل آ رہی ہے اس کو بند کرانے کے لیے جو صرف اہم چینل چلنے دیں، صرف اس سائڈ پہ نکل رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بنیادی نقطہ ہوگا. بچہ آپ نے اجتماع کا ذکر کیا، چلو یہ جو کم روکنے ہیں نا، یہ تو لگ رہا ہے. وہاں تو یہ بھی حرام ہے کہ کوئی آدمی مجاہدین کے لیے یا اسلام کے غلبے کے لیے یا اسلامی حکومت کے لیے دعا ہی کر دے. یہی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ سیاسی بات ہے، ہمیں ان سے کوئی تعلق. مولانا طارق میر بیچارہ کو جہاد کی باتیں کرنے لگا، حالانکہ ان کا بہت بڑا اچھا آدمی. روک کیجیے، اس کا نہیں ہم درس ہونے دیں. آپ کیا گرا کر رہے ہیں؟ آپ امریکہ کے تھنک ٹینکس جو ان کے پڑھیں نا رپورٹیں، وہ کہتے ہیں اس اسلام کو پروجیکٹ کرو جو تبلیغی جماعت پھیلا رہی ہے، اس اسلام کو پھیلاؤ تاکہ مسلمان جہاد چھوڑ جائیں، اسلامی حکومت کی بات چھوڑ جائیں، اللہ اللہ میں لگ جائیں. ان کی تو خوشی ہے اس میں کہ بسترے اٹھائیں اور اللہ اللہ کرتے پھریں. انہیں کیا خطرہ؟ وہ کہتے ہیں جو ملیٹنٹ ہے نا ریلیجن، خونخوار اسلام کہ اسلامی حکومت چاہتا ہے غلبہ، اس کو کچلو، اس کو نہ اٹھنے دو. جماعت اسلامی ہو یا وہاں انڈونیشیا میں جہاں جہاں نا جو اسلامی حکومت، ان کو تباہ کرو.